يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ہاں جی، آیت نمبر 13 دیکھ لیجئے ذرا، یہ کیا کہہ رہی ہے، ہم کو کون بتائے گا؟ تیرہ نمبر آیت، قد کان لکم آیات فی فئتین التقاتا۔ جی بتائیں گی؟ بے شک ان میں سے دو گروہ آپس میں التقاطا لڑائی کر رہے تھے، فیۃ تقاتل ایک گروہ ان میں سے جو لڑائی کر رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وأخری کافرۃ اور دوسرا کافر تھے۔ ہاں، یعنی بدر کے موقع کی بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑے تھے، ایک اللہ کی راہ میں تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا۔ جی زیادہ آپ اگلا کر لیں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، میرا خیال ہے پچھلی کلاس میں آپ نہیں تھی، لیکن میں نے پڑھا تھا، یقیناً پڑھا ہے تبھی آ گیا نا۔ جی ہاں، یار کیا ہوتا ہے؟ یرونہم، یرا دیکھنا، دیکھنا، مثال کے طور رائل العین ہے، یہ آنکھوں، رائل العین، ہاں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مثلیہم مثال کے طور دگنا، دگنا، وہ ان کو دگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا جو ہے تشریح کیا ہوگی باجی آپ بتا دیں؟ اس کی تشریح دو طرح سے کی تھی ہم نے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور ایک کافروں کا گروہ تھا جو لڑ رہا تھا۔ جی جو کافروں کا گروہ تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں ان کی تعداد دگنی نظر آتی ہے۔ ہاں، حکمت اللہ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی کر کے دکھا دی، حالانکہ مسلمان کی تیسرا حصہ تھے، یعنی 250 مسلمان اور کافر 1000۔ بدر کے موقع پر کافر 1000 جبکہ مسلمان 250 سے 300 کے درمیان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ اللہ جی نے اپنی ایک رعب ڈالنے کے لیے کافروں کو وہ تعداد ڈبل کر کے دکھا دی کہ مسلمانوں کا ایک رعب ان پر آ جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان تھے ہی ان سے تیسرا حصہ اور کافر ان کو اسی طرح دیکھ رہے تھے۔ جی آگے، واللہ یعید بنصرہ من یشاء، بہت صاف ستھرا ہے اس کا مطلب۔ کون کرے گا؟ باجی نسیم کریں گی؟ واللہ، آپ کلاس میں رہا کریں نا، ادھر ادھر نہ چلی جایا کریں۔ واللہ یعید، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یریدو نہیں ہے، یعیدو ہے، چاہتا ہے۔ بنصرہ، ہاں پتہ مدد کرنا، میں یشاء، اللہ نے چاہا تو جس کو چاہتا ہے چاہے اللہ مدد فرما دیتا ہے، اللہ تائید نصرت سے کر دیتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے جو ہاں والی کا عبرت ہے، ہاں بالکل،
کس کے لیے عبرت؟ کافروں کے لیے نہیں، آپ دیکھیں گے جو اللہ جی کہہ رہے ہیں وہ بتائیں. الا الابصار، ہاں، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. ہاں، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. اچھا جی، اب وہ امپورٹنٹ آیت آ گئی. اب زائدہ آپ کیجئے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَبَنِينَ. بہت امپورٹنٹ. کے لیے سجا دی حب الشہوات، محبت. ہاں، کس کی؟ عورتوں. ہاں، من النساء، عورتوں کی. عورتوں کی محبت. والبنین، اور بیٹوں کی. ہاں، والقانتین، سونے کی. نہیں، ہاں چلے ٹھیک ہے. مقنط ہاں، رات. مقنطراتی. ہاں، ڈھیر. ڈھیروں کی ڈھیر. من ذہبی، سونے کے ڈھیر. سونے کی ڈھیر. من الذہب، وفضتی، چاندی. چاندی. یعنی آپ کے اللہ جی نے فطرت میں ڈال دی ہے کیا چیز؟ محبت. عورت کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے کی. جمع شدہ سونے کے ڈھیر ان کی محبت، چاندی کی محبت. آگے والفضات والخیل. والخیل المسوماتی. ہاں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے. خیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے. گھوڑا. اور مسوماتی چاروں نشان زدہ، یعنی اچھے والے، جو سلیکٹڈ، بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں. عربی نسل کے گھوڑے جو ہیں وہ مشہور ہیں پوری دنیا میں. تو ان میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کا پیار محبت جو ہے اللہ نے آپ کے اندر رکھ دیا. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے کیا تھا. اور آخری بات، والانعام، کھیتی کی. مویشیوں کی محبت. انعام سورہ الانعام پڑھی تھی نا، وہی ہے. اور آخری بات ہے والحرث، زمینوں کی. زمیندار جیسے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ زمیندار زمین سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنی زمینوں کو دینا نہیں چاہتے، بیچنا نہیں چاہتے. اور یہی کہا جاتا ہے جن کے مویشی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مال ہے مویشی یہ. اور ایک نام ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ ہماری بڑائی بڑی بیان ہوتی ہے. جب زیادہ مال مویشی ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی معیار نہیں ہے. اللہ پاک دے کر بھی آزما رہا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. ہمیں وہ دے کر یہ دیکھتا ہے کتنا رب کو یاد کرتے ہیں. اور دوسری جو سب سے ضروری بات ہے کہ اس میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں. اور جب لے لیتا ہے رب تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے یہ میرے کتنے شکر گزار ہیں اب بھی، جب ان سے نعمتیں چلی گئی ہیں کیا انہوں نے اپنا راستہ تو نہیں بدل لیا، کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور راستے پر تو نہیں چلے گئے. یہ اللہ پاک ہماری آزمائش کے لیے کبھی دیتا ہے اور کبھی لیتا ہے واپس. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع ہے. اور آگے کہا واللہ عندہ حسن مآب، اور اللہ کے پاس جو ہے بہت ہی اچھا صلہ ہے، لوٹنا ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ ساری چیزیں محبت کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو عطا کر دی ہیں رب تعالیٰ نے. لیکن اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ ادھر کی چیزیں ہیں، یہاں استعمال کرو جیسے مرضی ان کو فائدہ اٹھاؤ. اصل میں انسان کو بنایا اور پھر انسان کے لیے ہر چیز بنا دی کہ انسان کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے. رب تعالیٰ نے وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر چیز بنا دی. یہاں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں یہ متاع دنیا ہے، یہاں پہ استعمال کرو اور یہیں چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ.
یہ ہے وہ متاع دنیا کہ اور پھر یہ کہا کہ میرے راستے پہ اگر چلو گے تو اللہ کے پاس اس کا بہت ہی اچھا اجر ہے۔ اگلی آج جو 15 نمبر آئی تھی میرا خیال ہے یہیں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ میں کل کہہ دیجئے اُنبئکم، الف پہلے آ گیا تو کیا ہوا؟ سوالیہ فکرہ، کیا میں بتاؤں بخیرن بہتری یا بہتر من ذالکم، اور کیا چیز بہتر ہے؟ اب آپ سے اللہ کے حبیب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا کہہ دیجئے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سی چیز اور بہتر ہے؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، رب کے پاس ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار۔ منى بتائے گی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، تجری من تحتہا الانہار، ہاں بولو بولو، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ میں نے کیوں پوچھا ہے؟ یہ ہم کوئی 50-100 دفعہ تو پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ سب کو آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ جنات کیا ہوتا ہے؟ باغ، جنات باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے وہ باغات جن کو پانی کا کوئی سبب نہ ہو تو وہ تو باغ ہو ہی نہیں سکتے نا۔ تو اللہ جی نے دونوں، کیونکہ وہ سوکھ جائیں گے نا، پانی کے بغیر تو حیات ممکن ہی نہیں، کوئی بھی حیات پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ جی نے یہاں کہہ دیا کہ باغ جنتوں کے ہیں اور ان کی بقا کا سامان بھی موجود، ان کے ہمیشہ رہنے کا اللہ پاک نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ ان کو پانی ملتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ نہریں بھی بہتی ہیں۔ آگے کہا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے نیک زوج ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم ایسی کوئی بات پڑھی تھی؟ پڑھی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، میرا خیال ہے 3 یا 4 رکوع ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل۔ سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے کہ وہاں ان کے لیے حوریں ہوں گی، ہاں، وَأُوتُوا بِهِ، مقصورات، ہاں نہیں وہ اور بات ہے نا، لیکن عین ہی یہی لفظ یہ جو آیات میں پڑھ رہی تھی اس میں اینڈ پہ آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون، یہی لفظ اس میں آتے ہیں۔ یہ 3-4 رکوع ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، اور جن کو زبان نہیں یاد ہے ان کو ترجمہ بھی ساتھ یاد رکھا کرے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ریویژن میں آسانی ملتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، یہ بھی ان کے لیے ہے جو لِلَّذِينَ اتَّقُوا، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کون اس کو ایکسپلین کرے گا؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، احکامات خداوندی کی پیروی کرنا اور اسی کا بس خوف رکھنا۔ بہت بہت وسیع معنی رکھتا ہے یہ، یعنی آپ نے ہر وہ کام پیچھے چھوڑ دینا ہے جس میں رب کا حکم کسی کی بھی نفی ہوتی ہے۔
سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور عرفہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پہلا حق اس کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کسی بھی طرح کا شرک اس کے ساتھ نہ کیا جائے، کسی بھی طرح کا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کسی چیز کی اہمیت رب کے حکم سے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نیچے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ بصیر دیکھ رہا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، کون سے؟ اللہ والے، جنت والے، جنت میں جانے والے متقی لوگ، یہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس تو ہمیں معاف کر دینا، ذنوبنا، ہمارے سارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اب بات یہاں ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے، اس کو کھولیں گے، زیادہ بتائیے آمنا کا کیا مطلب ہے؟ کس پہ ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر، اللہ کا انبیاء کرام پر، کتابوں پر جو بالکل صحیح، جو پہلے نازل، بالکل صحیح، یہ ایمان ہے۔ اب یہاں بھی وہی صورت آ گئی۔ کیا ہم اس کو اگر سمیٹ کے ایک لائن میں کہیں تو ہم یہ کہیں گے ہم قرآن پر اور صاحب قرآن پر ایمان لے آئے۔ قرآن جو سب سے پہلی بات ہی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے حق کو تسلیم کرو، تو اگر ہم ایک لائن میں کہنا چاہیں کہ ایمان کیا ہے تو ہم کہیں گے ہم قرآن پر بھی ایمان لے آئے اور صاحب قرآن پر بھی، کیونکہ قرآن ہم سے کہتا ہے نہیں قبول کیا جائے گا کوئی ایسا مذہب جو اسلام کے علاوہ ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے اسی صورت میں آئے گا کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ ایک ضمنی بات یہ بھی ہے کہ یہ صورت پوری کی پوری اسلام پر زور دے رہی ہے، جبکہ سورہ بقرہ جو تھی وہ آپ کے ایمان پر زور دے رہی تھی۔ اب جو یہ صورت ہے یہ اسلام پر بار بار زور دے گی۔ آگے اس میں آیت آئے گی شہد اللہ عنہ لا الہ الا هو اولو العلم قائما بالقسط، وہ والی آیت بھی۔ تو ہم نے یہ جانا سورہ بقرہ میں ایمانیات پر زور ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں اسلام کو فوکس کیا گیا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو آپ کے لیے رب نے چنا ہے، اور یہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی دین نہیں چاہیے، ہم نہ قبول کریں گے کوئی اور دین، بلکہ صرف اسلام کو قبول کریں گے۔ آگے آپ پڑھیں گے اس کو بھی۔ اب وہ کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، والصابرین والصادقین۔ اب دیکھیے کتنا سادہ سادہ لکھا ہوا ہے، بالکل اردو کے قریب ہے۔ صبر کرنے والے اور جھکنے والے اللہ کے آگے، فرما بردار، والقانتین، سچے، اوپر سچے، آگے قانتین، اللہ کے آگے فرما برداری کرنے کے والے، اور والمنفقین، اور خرچہ کرنے والے۔ اگلی بات کہی والمستغفرین بالاسحار، سحری کے ٹائم پہ اٹھ کے اللہ جی سے توبہ، استغفار، اللہ جی سے معافی مانگنے والے۔ آپ کو پتہ ہے تیسرے پہر میں
اللہ جی آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو بخشش مانگے تو ہم اس کو بخشش عطا کریں۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا آپ کو بھی یاد ہی ہوگا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ آگے کہا، آگے وہ آیت، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہو، یہ کہ وہ، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود لیکن صرف وہ۔ میں نے اس کی تشریح ایک دفعہ آپ کو بتائی بھی تھی کہ نفی اسبات دا پانی دے کے مرشد بوٹی لائی ہو، یہ پہلے نفی کہا گیا، لا نہیں ہے، پھر اسبات میں کہا ہاں ہے۔ اسبات یہی ہے نا، نفی کا اپوزٹ کہ ہے، اور کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو یہ آگے کہا اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور دوسرا الہ نہیں ہے۔ اور اب تک جتنا آپ نے قرآن پڑھا اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ جی نے قرآن میں ایک جگہ کہا من دون اللہ، آپ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو الہ مانتے ہو، کیا وہ کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں؟ گویا اللہ جی نے خود میں بتا دیا کہ آپ کا الہ جو ہے وہ ہوگا جو رب جیسا تخلیق کار ہو، جو تخلیق کار نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے ذہنوں کو یہ فہم مل جائے کہ دنیا میں کتنے بڑے اولیاء اللہ ہوں، دنیا میں کتنا بڑا کوئی اور حیثیت میں ہو، تو وہ تخلیق کار نہیں ہے۔ وہ انسان نہیں بنا سکتا، وہ آسمان نہیں بنا سکتا، وہ چاند سورج ستارے نہیں بنا سکتا۔ آگ کی پوجا کرنے والا، آپ مجھے بتائیے، جو آگ جو آپ خود جلاتے ہیں، ٹھیک ہے رب بھی بیچتا ہے، تو آپ اس کی پوجا کریں گے تو کیا آگ کیا تخلیق کرتی ہے؟ کام میں آ جانا اور بات ہے، ہمارے لیے فائدے ہیں، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن وہ تخلیق کار نہیں ہے۔ آپ جب کبھی اس کو دیکھیں، سوچیں، کوشش کریں کہ الہ کی خوبی کیا ہے، تو الہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ رب کی طرح کچھ تخلیق کرتا ہو۔ آگے قرآن میں ہمیں اللہ جی نے یہ بات واضح الفاظ میں کہی ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو، کیا انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کر ہی نہیں سکتے نا۔ آگے کیا کہا؟ اور کون گواہ ہے؟ والملائکۃ، سارے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اولو العلم، اب یہ دیکھیے، جن کو رب نے علم دیا ہے وہ بھی یہ گواہی دے رہے ہیں، اور آپ سب بھی علم والے ہیں، آپ سب بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ رب رحیم کے علاوہ اور کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ آگے کہا قائماً بالقسط، اور وہ شخص بھی جو عدل و انصاف پر قائم رہنے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ گواہی کیا دے رہے ہیں یہ سب لوگ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور وہ بڑا ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے غالب حکمتوں پر یہ پوری آیت ہے۔ جی، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ آیت ہے
جس میں اللہ جی کہہ رہے ہیں ان الدین، یقیناً تو دین ہے ہی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، صرف اسلام۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صورت اسلام کو فوکس کر رہی ہے، اسلام پہ ایمفسائز کر رہی ہے، اسلام قبول کرنے کی طرف۔ اور اللہ جی یہاں تک کہہ گئے کہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے علاوہ، میرے پاس جو بھی کوئی آئے گا ان کے لیے اللہ پاک نے کیا کہا، حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں تو میں ہر ایک کو متاع دنیا دیتا ہوں، وہ اس کو خرچ کرے، استعمال کرے، اپنے کام میں لائے، متاع دنیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا جو کہ اسلام کے علاوہ دین لے کر آئیں گے۔ آگے کیا کہا، من یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے میری آیات سے، جی چھوڑ گئی ہوں کچھ، اچھا جی، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف، یہی ہے باجی، فالذین، فو نہیں ہے جی، فا ہے، فالذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ اب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور ما جو مختلف الذین، اختلاف کرتے ہیں لوگ، اوت الکتاب، ان کو جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف۔ اللہ جی ان کے بارے میں ایک بات واضح طور پہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام صرف دین ہے، اور جو اہل کتاب اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ الا من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس دین کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن آ چکا ہے، اہل کتاب اس کے باوجود اس میں اختلاف رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بغیم بینہم، صرف ضدم ضدی آپس کی۔ اہل کتاب سب جانتے ہیں کیونکہ ان پر بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک نبی کو بھیجنا ہے، ان کی کتابوں میں درج ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی ایک 146 آیت میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اب اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اختلاف کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور قرآن پر، تو اس کی وجہ اور کوئی نہیں، صرف اپنی منفعت کے لیے، صرف اپنی ایگو کے لیے، ڈومینیٹ ہونے کے لیے، اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے یا اس پر قائم رہنے کے لیے، وہ یہ ضدم ضدی میں اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ جی نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سری جلدی الحساب، حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بے شک، لیکن وہ حساب لینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ عذاب علیم کبھی کہتا ہے، قرآن میں بار بار یہ لفظ آئے ہیں، اور مقصد کیا ہے
کہ جہاں اس کی شان یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہ یاد رکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، یا یہودی یہ کہیں کہ ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہے، سوائے چند دن کے ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ پاک ہر ایک سے فردن قرآن ہمیں بتاتا ہے حساب لے گا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اعمال نامہ گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میرے اور اعمال نامے کے درمیان لمبا فاصلہ پیدا ہو جائے، میں اس کو دیکھوں ہی نہ کہ اس میں میری کیا کیا برائیاں درج ہیں، میں اس کو نہ دیکھ پاؤں کہ اس میں کیا کیا چیز درج ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی فکر ہے، صرف اپنی سوچ ہے کہ ہم کو تو آگ نہیں چھو سکتی، اور یہ کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کر لیں گے، ہم جو مرضی گناہ کرتے پھرے ہیں نا کملی والا ساڈا باں پھڑن والا۔ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ غلط سوچ ہے، یہ غلط راستہ دکھا رہی ہے، یہ ہمیں اللہ سے دوری کا راستہ دکھا رہی ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔